کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ماشاءاللہ نعمان غوری بھائی، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت انداز، بہت شکریہ، تشریف رکھیے۔ اور ہمیں آج ثنا خواں عمر شہزاد ایڈوکیٹ صاحب نے بھی جوائن کیا۔ السلام علیکم عمر بھائی، خیریت سے ہیں آپ سے بھی انشاءاللہ کلام سنیں گے، اور بات چیت کے لیے ہمارے پینل پہ ہمارے بہت ہی فیوریٹ، آپ سب کے بہت فیوریٹ، بہت پیارے علامہ تقی میدوی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل، اللہ کا بڑا کرم۔ ڈاکٹر عاطف اسد صاحب، بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا۔ آپ خیریت سے جناب؟ الحمدللہ بہت شکریہ جی۔ آج امام حسن کے حوالے سے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک پاک ذکر، ایک ایسی ہستی کا ذکر جن کا ذکر کرنے سے بھی یہ محفل منور ہوتی ہے اور ہماری زبانیں پاک ہوتی ہیں، اور ان کا ذکر خیر بھی ایک عبادت ہے، اور ایسا گھرانہ کہ جس کا جتنا بھی ذکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے جناب۔ تو علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ امام حسن کے حوالے سے کیا تعلیم آپ دیں گے ہمارے لوگوں کو، یہ بتائیے جی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جی، اور آپ کی جب تشریف آوری ہوئی اس حوالے سے جناب عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات نے جب امام حسن کو اس دنیا میں لانے کا جو سبب بنی ہے، تو روایت بڑا عجیب ہے، اور جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ صلت بعد المغرب، آپ نے نماز پڑھی، ایک تو عصر کی نماز کے بعد آپ کے یہاں ولادت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز بھی ادا کی ہے، یعنی جناب سیدہ کائنات کی نہ عصر قضا ہوئی نہ مغرب قضا ہوئی، اور چونکہ خواتین کے خاص ایام ہوتی ہیں اس میں وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ کی نہ نمازیں قضا ہوئی ہیں اور نہ رمضان کے روزے قضا ہوئے ہیں۔ اچھا، کیونکہ آپ کو خدا نے حوراء انسیہ، حور بنایا تھا انسانی لباس کے اندر،
تو آپ حور کی طرح تھی، اور جو خصوصیات جناب مریم سلام اللہ کے بارے میں تھی کہ وہ بتول تھی، وہ طاہرہ تھی، اسی طریقے سے آپ بھی طاہرہ اور بتول اور عذرا تھیں، اور ان تمام جسمانی عیوب سے آپ پاک تھیں، اور روحانی عیوب اور معنوی عیوب سے تو آپ کو پروردگار نے اس آیت کے ذریعے بھی پاک فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آپ کو مکمل طور پر پروردگار عالم نے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ اور پھر جب حضور سرور کائنات کے یہاں اس شہزادی کی ولادت ہوئی تو اس آیت کی تفسیر ہو گئی جو پروردگار نے فرمایا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، نسل کثیر بھی ہے، خیر کثیر بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جب آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو یہ نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ صحیح ہے کہ شہزادی کونین کی ولادت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نسل عام طور پر آگے بڑھتی ہے لڑکے کے ذریعے اور مرد کے ذریعے۔ تو سب سے پہلے آل رسول میں جس لڑکے کی ولادت ہوئی ہے وہ سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ تو وہ سورہ کوثر کی تفسیر آپ ہیں۔ سورہ رحمان کے اندر بھی آپ کی تشریف آوری کا ذکر موجود ہے۔ علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک تو اس کی ظاہری تفسیر ہے کہ آج دنیا حیران ہے کہ قرآن نے 14 سال پہلے کہا تھا کہ دو طرح کے پانی ہیں لیکن دونوں جدا جدا ہیں، بالکل صحیح، ایک میٹھا پانی ایک کھارا پانی، آپس میں مکس نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کی معنوی تفسیر بھی ہے۔ اور حضور سرور کائنات نے در المنصور کے مطابق ارشاد فرمایا کہ جو دو سمندر ہیں جو ملتے بھی ہیں لیکن جدا رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے، وہ علی مرتضیٰ کے فضائل کا سمندر سبحان اللہ اور حضرت فاطمہ زہرا کے فضائل کا سمندر، سبحان اللہ، یہ دونوں ملنے کے باوجود عام طور پر جہاں فضیلتیں آتی ہیں تو دوسرا ہی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر برتری جتاؤں، لیکن یہاں پر کوئی برتری کا تصور نہیں تھا، اور ایک دوسرے کا احترام، پیار، محبت اور ایک دوسرے کے لیے خضوع خشوع موجود تھا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں کے ملنے کے بعد جو چیز باہر آتی ہے وہ کیا ہے؟ یا وہ سبز رنگ کا پتھر ہے یا سرخ رنگ کا پتھر ہے۔ تو اس سے مراد حضور فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور یعنی سبز پتھر کی مشابہت جو ہے وہ امام حسن سے اور سرخ کی امام حسین سے، یہ واہ واہ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی تشریف آوری کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیہ تطہیر آپ کی شان میں، آیہ مباہلہ کے اندر آپ موجود ہیں، بے شک بے شک، آپ آیہ مودت کے اندر موجود ہیں، آپ سورہ دہر کے اندر موجود ہیں۔ تو کتنی آیات ہیں جو آپ کی شان میں، اور یہ ساری آیات آپ کو جو نصیب ہوئی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان 40 سال 50 سال گزار لیتا ہے اس کے بعد ان لیول پر پہنچتا ہے۔ ابھی آپ کی عمر مبارک 5 برس کی، 6 برس کی، بچپن، ایک بچے، یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بچپن ہے۔ جی ہاں، اور حضور سرور کائنات نے آپ کے بارے میں خاص طور پہ بیان فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کو صرف جنت کی بشارت نہیں دی ہے، ورنہ ہم جیسے کتنے گنہگار ہیں کہ جو ساری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں بھی جا سکیں گے۔ بالکل بالکل، نماز قبول ہونے سے ہمیں یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہماری قبول کر لے، ہماری دعا یہ ہوتی ہے۔ بالکل جی، بالکل بالکل، لیکن ہمارے بارے میں جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اے حسن و حسین آپ کو صرف جنت کی ضمانت میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ جنت کی سرداری کی ضمانت دے رہا ہوں۔ کیا بات! اور آگے روایت کا ایک اور جملہ ہے وہ ابوہما خیر منہما، اور جو آپ دونوں کے بابا جان ہیں وہ آپ دونوں سے بھی افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے فضائل ہیں، اگر ہم سارے فضائل ایک طرح سے تقسیم بندی کرنا چاہیں تو کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جس میں آپ شریک ہیں پنجتن پاک کے ساتھ، کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں آپ شریک ہیں اپنے بھیا امام حسین کے ساتھ، کچھ فضائل ایسے ہیں جو آپ کے مخصوص فضائل ہیں جو آپ ہی کو نصیب ہوئے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا تھا لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی انسانی صورت میں آتی تو وہ حسن مجتبی کی صورت ہوتی۔ ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کی جو ذہانت، آپ کی جو حکمت، آپ کی جو عقل اور علم و فراست ہے وہ کیا کہنے اس کی۔ اسی لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا، مولا علی کی خلافت ظاہریہ کا زمانہ تھا، اس نے کہا کہ میرے کو سوالات ہیں، میں سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ یہ تیرے سوالات ہیں یا کسی اور کے سوالات ہیں؟ کہا نہیں میرے سوالات ہیں۔ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ روم کے بادشاہ نے تجھے سوالات بھجوائے ہیں، اور حقیقت میں یہ روم کے بادشاہ نے حاکم شام کو سوالات دیے تھے، اور وہ جوابات چونکہ نہ دے سکا اس نے تجھے کہا ہے کہ جاؤ علی سے جوابات لے کر آؤ۔ علی سے لے کے، اچھا۔ تو میں کہنے لگا کہ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ میں اس کے جوابات کیا دوں گا، میرے بیٹے حسن و حسین موجود ہیں، ان میں سے جس سے پوچھنا چاہو پوچھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ امام حسن کے پاس آیا اور اس سے سوالات پوچھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں سخت ترین چیز کون ہے، اور کیا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ امام حسن نے فرمایا کہ دنیا میں جو ظاہری طور پر سب سے سخت چیز ہے وہ پتھر ہے،
اور اس سے جو زیادہ سخت چیز ہے وہ لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. صحیح صحیح. اور لوہا سے بھی سخت چیز ہے کہ جو آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھال دیتی ہے. اور آگ سے بھی سخت چیز ہے جو پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. اور پانی سے بھی سخت چیز ہے جو ہوا ہے جو پانی کو ذرات کو بھی لے کر جاتی ہے. اور ہوا سے بھی سخت چیز ہے جو بادل ہے جو پانی کے ذرات کو اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے. اور بادل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے جو بادل کا فرشتہ ہے جو جہاں چاہتا ہے بادل کو پھیلاتا ہے. اور فرشتے سے بھی زیادہ ایک سخت چیز ہے جو موت کا فرشتہ ہے جو اس کو بھی موت دے گا. اور موت کے فرشتے سے بھی زیادہ سخت چیز حکم پروردگار ہے کہ جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. بے شک بے شک. کیا بات ہے, اس کیا ترتیب خوبصورت کے بات. ساتھ جو آپ نے بیان کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے علم, آپ کی فراست, آپ کی حکمت کیسی تھی. بہت خوب گفتگو, بہت خوبصورت انداز, بہت خوبصورت بات. عاطف بھائی آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گا. آج کل کے نوجوان, آج کل کی عوام, ہم سب لوگ, ہمیں امام حسن سے اور اس گھرانے سے کیا سیکھنا چاہیے اور کیسا تھا یہ گھرانہ, یہ بتائیے لوگوں کو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول. سبحان اللہ. تو یہ گھرانہ تو بہت عظیم ہے اور اس گھرانے کے فضائل و مناقب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں بیان فرمائے ہیں. اور امام الانبیاء نے حسنین کریمین کو بے پناہ محبت اور پیار دیا. جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی اس گھرانے میں خوشی آئی وہ 15 رمضان ہجرت کے تیسرے سال امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود آپ کو نصیب ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی. تقریباً 7 سال اور چند ماہ آپ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے والد, خاتون جنت آپ کی والدہ, تو اتنی عظیم شخصیات نے آپ کی پرورش کی ہے. کیا بات ہے, نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے تحنیک فرمائی, گھٹی دی, 7ویں دن عقیقہ کیا, نام رکھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کو دیا. اور حضور علیہ السلام اس قدر محبت اور شفقت کے جذبات تھے کہ ایک مرتبہ منبر پر آپ جلوہ افروز تھے اور بیان فرما رہے تھے. اس دوران آپ کی نظر جاتی ہے امام حسن کی طرف کہ وہ لڑکھڑا رہے ہیں ابتدا میں چلتے ہوئے. تو حضور علیہ السلام فوراً انہیں تھامنے کے لیے چلے گئے کہ کہیں انہیں تکلیف نہ ہو. اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں اور نماز میں سجدے کو آپ نے طویل کر دیا جو عام حالات میں پہلے دیکھا نہیں گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان کیا رتبہ ہے, کیا نماز کے دوران تشویش ہوئی. اس کے بعد جب سلام پھیرا تو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مختلف خیالات ہمارے ذہنوں میں آ رہے تھے کہ اتنا طویل سجدہ ہو گیا, کیا وجہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں گیا تو حسن میرے اوپر آ کے سوار ہو گئے تھے. کسی نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہٹا دیتے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ لگا کہ اگر میں ہٹاتا تو اسے ناپسند ہوتا, تو میں نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا کہ جب تک وہ چاہیں سوار رہیں اس کے بعد. تو یہ حضور علیہ السلام کی شفقت اور محبت تھی. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا, جو مدر فیڈ لیتے ہیں تو ان سے خاص خوشبو آتی ہے. جب انہیں چھوٹے بچوں کو قریب کرتے ہیں تو ایک خاص مہک ہوتی ہے ان کے جسموں میں. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام انہیں بوسہ بھی دیتے تھے اور سونگتے بھی تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں. حضور علیہ السلام نے انہیں پھول سے تشبیہ دیا. اور ان کی سیرت و کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حلم بھی ہے, بردباری بھی ہے, سخاوت بھی ہے, اطاعت بھی ہے, زہد و تقوی بھی ہے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق تک مسجد میں رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے. یہ وہ شخصیات ہیں, یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ دیں کہ آپ نے نہ اسائنمنٹ جمع کرانے, نہ اٹینڈنس کا کوئی ایشو ہے, اور نہ ہی آپ نے پیپرز دینے, وہ دوبارہ یونیورسٹی کی طرف نہیں دیکھے گا کہ 4 GPA تو مجھے مل ہی جانی ہے, اتنا پرسکون ہو جائے گا, پھر محنت کر کے کیا کرنا. لیکن ان نفوس قدسیہ نے ہمارے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی, لیکن آپ نے اپنی محنت نہیں چھوڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں پوری اپنی زندگی گزاری. جب آپ مسجد سے نکلتے تو امہات المومنین کے حجروں میں سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. علم کے اعتبار سے روایات میں 13 روایات ایسی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں, جن میں سے ایک مشہور یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو, اور جو چیز
مشکوک نہ مشکوک نہ ہو اسے ہو، اپنا اپنا لو لو، ٹھیک اسی ہے۔ طریقے سے آپ کی سخاوت کے بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ مسجد میں ایک شخص بیٹھا دعا کر رہا تھا کہ اے باری تعالیٰ مجھے 4000 درہم دے دے یا 4000 دینار دے دے۔ امام حسن نے جب یہ دعا سنی فوراً اپنے گھر گئے، اتنی رقم بلکہ اس سے کچھ زیادہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے کہ تم جو مانگ رہے تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں دے دیا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں جن پر کلام کیا جائے تو ہمارے لیے نشستیں کم ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز، بہت خوبصورت گفتگو، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تو دل بھی موم ہوتا ہے انسان کا، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش کہ ہم حق ادا کر سکیں ان کی بات کرنے کا، ان کے انداز اپنانے کا، ان کی گفتگو کرنے کا، ان کا ذکر سننے کا، لیکن ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ مسلمان تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ان کا ایسا ذکر ہے اور ایسی ان کی جامع شخصیت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت ہے ان سے۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ کہ آج کل جو حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور اس وقت چونکہ ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کو ہر بچے کو یونائٹڈ ہو کر کے ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام قوموں کو، چاہے ہم کسی بھی جگہ پہ جو بٹے ہوئے ہمارے حصے ہیں ان کو دور کر کے، کس طرح ہمیں امام حسن سے انہوں نے مثال بن کے ہمیں دکھایا، ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جوڑ کے انہوں نے دکھایا۔ تو آج کے نوجوان کو کیا سیکھنا ہے یہ بتائیے۔ بہت خوبصورت نقطے کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو موجودہ حالات کے اندر مسلمان امت کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، بہت اہم بات ہے۔ اور یکجا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی بھی عضو کو کوئی تکلیف ہوگی تو ہمارے پورے وجود کو تکلیف ہونی چاہیے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر دشمن عناصر آ کر حملہ کر رہے ہیں تو یہ صرف پاکستان کی بات ہے، نہیں، یہ امت مسلمہ کی بات ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے پاس 57 ممالک موجود ہیں، کوئی چھوٹی تعداد نہیں، پورا بر اعظم ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی دیکھیے تعداد، اللہ نے کتنی طاقت دی ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ہمسایہ ملک ایران ہے اس کے اوپر جو ابھی حالات ہیں، یہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کاش یہ 57 ممالک پاکستان اور ایران ہی کے ہاتھوں میں ہوتے تو پھر نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ پھر تو کفار کا جو حال کرتے یہ پاکستان اور ایران کی جو دوستی بنتی، وہ آپ دیکھتے کہ پھر جو یہود و نصارہ، جیسا قرآن کریم نے کہا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود والنصارى، کبھی بھی یہودی اور نصاری آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین پر آ جائیں۔ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دین پر آپ کو لے کر آ جائیں، کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اور اتنی مرتبہ یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر کوئی پریکٹیکل میدان کے اندر اترا ہے تو یا پاکستان نظر آتا ہے یا ایران نظر آتا ہے کہ جو جواب دے رہا ہے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ہم دونوں ممالک کے اندر اتنی پیاری دوستی ہے کہ پاکستان نے سب سے پہلے، پاکستان نے جب آزادی حاصل کی تھی تو سب سے پہلے جس ملک نے قبول کیا تھا پاکستان کی آزادی کو وہ ایران کا ملک تھا۔ اور اسی طریقے سے ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے تھے اس کے اندر بھی پاکستان نے بھی شکریہ ادا کیا ایران کا کہ جو معاملات ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے ایران نے بھی شکریہ پاکستان کی صدائے بلند کی۔ تو یہ پیغام یہی ہے امام حسن کی زندگی سے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، سب لوگ مل جل کے رہیں جی، تو بہتر ہے۔ اگر ہم ہی ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر دشمن کے لیے بہت آسان ہوگا۔ جی جی جی، تاکہ کوئی بھی، علامہ صاحب معذرت آپ کی بات، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن جو شرارتی جو لوگ ہوتے ہیں جو شرارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو روکنے کا یہی طریقہ کہ آپ یونٹی اتنی دکھائیے۔ یہ ایک چھوٹے سے ہم اپنے گھر سے بھی مثال لیتے ہیں، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی بات باہر نہ کرو، اپنے گھر کے لوگوں کی برائی، اپنے بھائیوں کی، بہن کی، جیسے غیبت کا ایک ہمارے قرآن میں صاف کہا گیا کہ غیبت نہ کیجیے، جیسے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو ہم اپنے خود ہی اپنی برائیاں اگر پھیلائیں گے تو یقیناً دوسرا فائدہ تو اٹھائے گا۔ تو امام حسن سے عمل کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہماری جتنی بھی باتیں ہوں گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم عملی میدان کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جیسے قرآن کریم نے کہا ہے 1400 سال پہلے وہ ہو کر رہے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن کریم کی آیات جھٹلایا جائے اور یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی ایک ملک پر کوئی آفت آ رہی ہے تو وہ ایک ملک کی بات ہے، یہ آفت آگے آگے پھیلنا شروع ہوگی۔ اس لیے ہمیں اسی وقت، جس طرح سے انسان اگر کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے تو فوراً سے سرجری کرواتا ہے، فوراً سے آپریشن کرتا ہے، تو پورا وجود اگر یہ یکجا ہو کر ہم اس کا جواب دیں گے اور اسٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ناسور بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے۔ بالکل جی، ایک یونٹی کا پیغام ضروری جو ہے وہ دنیا بھر کو، اپنی قوم کو
اور خاص طور پہ ہماری فورسز بھی جب کسی کے ساتھ کوئی ایسی شرارتی جو عناصر ہوتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں کہ فتنہ ڈلے تو ہماری فورسز کے ساتھ ہم سب کو کھڑے ہو کے مل کر کے آگے بڑھنا چاہیے. آتے بھائی کیونکہ امام حسن کا ذکر خیر ہے, میں چاہوں گا ان کے گھرانے کے حوالے سے کوئی بات آپ لوگوں کو ایسی تعلیم دیجیے کہ آج ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم وہ خوشبو لے کے ساتھ اپنے جائیں امام حسن کی. جی دیکھیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے کافی کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن ایک خاص وصف جو ان کا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انہیں ودیت کیا تھا, وہ حلم اور بردباری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حلم اور بردباری یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اگر آج اسے ہم اپنا لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل دور ہو سکتے ہیں. یہ حلم کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی اس کے بہت سے مطلب نکلتے ہیں. جی میں سمجھاتا ہوں. برداشت, معاملہ فہمی. معاملہ فہمی. اس وقت پورے دنیا میں تقریباً 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان مسائل کا حل ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی سیرت سے ملتا ہے. اچھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سردار ہے. اور یہ 2 گروہوں کے درمیان, مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان یہ مصالحت کرائے گا. صحیح صحیح. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے 5ویں خلیفہ ہیں. جی ہاں بے شک. 6 مہینے آپ کی مدت خلافت ہے. بالکل, اس کے بغیر وہ 30 سال مکمل ہی نہیں ہوتے. جی 6 مہینے آپ کی مدت خلافت ہے, اور آپ کی شخصیت میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے اجتماعی مفاد کے لیے انفرادی مفاد کو ترک کر دیا تھا. لوگ جنگیں کرتے ہیں, لوگ کوششیں کرتے ہیں منصب کو حاصل کرنے کے لیے, آپ کے نزدیک منصب کی کوئی حیثیت نہیں تھی. مسلمان اجتماعی طور پر یکجا ہو جائیں, اس بات کی زیادہ بڑی اہمیت انہوں نے دی. بالکل بالکل صحیح. خون خرابہ نہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو, اور معاملات آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائیں, تو یہ ہمیں آپ کی شخصیت سے ملتا ہے. اسی طریقے سے بزرگوں کا ادب, بڑوں کا احترام. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رفقا ہیں, صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں, ان کی بے پناہ عزت کرتے ہیں. اور وہ آپ کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتے ہیں. صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو تعلقات تھے وہ مثالی تعلقات تھے کہ جب کوئی مشکل پڑتی بیٹھ کے ساتھ مشورہ کرتے, ایک دوسرے کے مشورے کو تسلیم کرتے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ذاتی رنجشوں کو, اپنی پریشانیوں کو بالائے طاق رکھ کر دوسروں کو عزت دیں, مل کر کام کریں. اسی طریقے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات ہے. چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے اور اتنی خوبصورت گفتگو ہے, علامہ صاحب اسی حوالے سے میں چاہوں گا ایک میسج کے طور پہ, پیغام کے طور پہ امام حسن کے بارے میں کوئی بات ضرور ہمارے لوگوں کو آپ مختصر سے بتائیے پلیز. بسم اللہ. دیکھیں, امام حسن کے عام طور پر ان کے حلم پر بات کی جاتی ہے, ان کے صبر اور سخاوت پر بات کی جاتی ہے, لیکن ایک 2 اور پہلو بھی ہیں ان کی زندگی کے. ان کی زندگی کے اندر عبادت ایسی ہے کہ جیسی عبادت نہیں ملتی. واہ. اور آپ نے اپنی زندگی میں 25 پاپیادہ حج انجام دیے تھے. سبحان اللہ. اور آپ نے جب نمازی بھی قائم کی ہے تو اس خضوع و خشوع کے ساتھ کہ کبھی دروازے مسجد پر آتے تو فرماتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک, اے پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ گیا. واہ واہ واہ. اور پھر جب آپ کے عبادتوں کے بعد ایک اور نیا پہلو آتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے اندر جمع ہو جاتی ہے, تو دوسرا پہلو آتا ہے شجاعت کا پہلو. آپ کے اندر جیسی شجاعت تھی وہ ویسی ہی شجاعت تھی جیسے آپ کے بابا حیدر کرار کے اندر موجود. بے شک بے شک. اسی لیے ایک جنگ کے اندر آپ نے, مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک اور دوسرے صاحبزادے محمد حنفیہ سے کہا کہ آپ جائیے اور فلاں ایک ماموریت ہے اس کو انجام دے کر آئیے. تو محمد حنفیہ کو سارے آداب شجاعت سکھائے تھے کہ جب آپ جائیں تو اس طریقے سے جائیں کہ دشمن کی پہلی صف پر نظر نہ ہو, آخری صف پر نظر ہو, اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی جو گردن ہے وہ خدا کے پاس امانت کے طور پر رکھ کے آ رہے ہیں. تو اس سارے آداب کے ساتھ جب بھیجا محمد حنفیہ کو, تو محمد حنفیہ گئے تو صحیح لیکن وہ کامیابی لے کر نہیں آئے. تو پھر اپنے دوسرے صاحبزادے امام حسن سے کہا, اے حسن تم جاؤ. اور جب امام حسن گئے تو وہ کامیاب ہو کر آئے, تو محمد حنفیہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ میں وہ کام نہیں کر سکا. تو اس موقع پر مولا علی نے فرمایا, اے محمد حنفیہ تم پریشان نہ ہو, تم میرے بیٹے ہو, حسن نبی کا بیٹا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کے بیٹے کی برابر. بے شک بے شک. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. عاطف بھائی آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست ہمارے یہ بھی نیشنل اسمبلی کے نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے ساتھ عمر بھائی آج انہوں نے جوائن کیا, تو میں چاہوں گا کہ ہم بریک کی جانب تو بڑھ رہے ہیں, لیکن عمر بھائی ہمیں کلام سنائیں گے تو آگے بڑھیں گے جناب. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو دے الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو دے الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان